قبلہ جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، آپ کے پسندیدہ خطیب آپ کے روبرو ہوں گے۔ جناب روشن بنارسی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات ہو۔ یہ تو چھپ نہیں سکتا کیا ہے تو میرا، یہ تو چھپ نہیں سکتا کیا ہے تو ہر ورق پہ لکھا ہے نام آپ کا زہرا، ہے کہاں زمانے میں کوئی دوسرا زہرا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، ہے کہاں زمانے میں کوئی دوسرا زہرا۔ اور یہ شعر دیکھیں، ہر یزید مٹتا ہے ایک امام کے ہاتھوں، ہر یزید مٹتا ہے ایک امام کے ہاتھوں، توبہ حشر جاری ہے یہ بھی سلسلہ شعر راہب بھائی، ہے کہاں زمانے میں
ارے کون ہے جو باطل کو بے نقاب کر ڈالے؟ کون ہے جو باطل کو بے نقاب کر ڈالے؟ وہ ہے زینب کبریٰ یا ہے فاطمہ زہرا؟ زمانے میں کوئی دوسرا زہرا، شعر سنیے، ہے کہاں زمانے میں؟ ارے دو لباس جنت سے سرخ و سبز آئے ہیں، سنیے شعر، دو لباس جنت سے سرخ و سبز آئے ہیں، ارے جیسا تم نے چاہا تھا ویسا ہو گیا زہرا، ہے کہاں زمانے میں کوئی دوسرا زہرا؟ اور صبر اور وفا جن کے دونوں نام نامی ہیں، سنیے شعر، صبر اور وفا جن کے دونوں نام نامی ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں بنت مصطفیٰ زہرا، ہے کہاں زمانے میں کوئی دوسرا زہرا؟ اب ایک سلسلے کا آخری دوست ہے، اب پیام آتے ہیں قیمت فدق لے لو، سنیے گا شعر، اب پیام آتے ہیں قیمت فدق لے لو، اب پیام آتے ہیں قیمت فدق لے لو، ارے صبر نے ہواؤں کا رخ بدل دیا زہرا، ہے کہاں زمانے میں کوئی دوسرا زہرا؟ اور آخری سے، خاموشی میں بھی اکثر خوب کام بنتے ہیں، یہ رائے بھائی، خاموشی میں بھی اکثر خوب کام بنتے ہیں، ارے میں نے لب نہیں کھولا تم نے سن لیا زہرا، ہے کہاں
شعر. ارے تو حسین کے غم میں جس طرح سے روتی ہے، مصائب کا ایک شعر ہے. تو حسین کے غم میں جس طرح سے روتی ہے، ارے تیرے غم میں روتے ہیں سارے انبیاء زہرا. ہے کہاں زمانے میں کوئی دوسرا زہرا. بہت قیمتی کلام ہم نے پڑھا. شکریہ. سلامات پڑھ دیں محمد علی محمد پر. حضرات، عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں منعقد ہونے والی سہ روزہ مجالس کے دوسرے دن کی اب 5ویں مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے، اور اس مجلس کو خطاب کریں گے آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ خطیب، جن کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، خطیب اہل بیت علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ، جنہی نے ہندوستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کی ہے. عرب امارات ہو یا مغربی ممالک، ہر جگہ ہندوستان کا پرچم خطابت لہرایا ہے، اور سلطان مدارس کے آپ فرزند ہیں. سلطان مدارس کو آپ پر افتخار ہے کہ سلطان مدارس کا فرزند پوری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کی تشہیر کرنے میں جس طرح سے مصروف اور مشغول ہیں، یقیناً وہ قابل افتخار ہے. اور کیونکہ اس کے بعد ابھی کئی مجلسیں اور ہیں اور ذاکرین سب تشریف فرما ہیں، علماء موجود ہیں، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں. لعنت بر قاتلان زہرا. پوری طاقت سے سب بولیں. لعنت بر قاتلان زہرا. لعنت بر قاتلان زہرا. لعنت بر قاتلان زہرا. لعنت بر قاتلان زہرا. نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. یہ ویسا ہے کیمرے کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. تھوڑا سا پیچھے جی ہاں ٹھیک ہے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين
محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سیدۃ النساء الامین صلوات اللہ علیہ، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، وہ عظیم ترین آیت کلام الہی کے 19ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ مریم کی 17ویں آیت. اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے ایک معظمہ کا اور ایک مقدسہ کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک ایسی بیوی کا ذکر ہے جو عالم نسوانیت کے لیے افتخار کی منزل پر فائز ہے. ہماری ملت، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی اور ہمارے فرقے کی ایک ایک فرد یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں انہی کرداروں کو جگہ دیتا ہے جو عالم انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں، جن کی سیرت، جن کی سنت اور جن کی زندگی کے نقوش اور آثار عالم انسانیت اور جہان بشریت اور کشور آدمیت کو نفع پہنچائے، مشعل راہ اور لائحہ عمل عطا کرے، وہی جزو قرآن بنتے ہیں اور آیات کلام الہی کے قالب میں ڈھلتے ہیں. انہیں منتخب، منفرد اور بے مثال کرداروں میں سے، بے لاجواب شخصیات میں سے اور مطہر ہستیوں میں سے جناب زینب، جناب مریم صلوات اللہ علیہا کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ نے اس آیت میں نام تو نہیں لیا ہے، پروردگار عالم نے بیوی کا نام نہیں لیا ہے، اس منفرد خاتون کا نام نہیں لیا ہے، اشارے سے کام لیا ہے، اس میں ضمیر استعمال کیا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں، ان کی سرکار میں، ان کی جناب میں، ان کی ڈیوڑی پر، ان کی دہلیز پر، ان کے دروازے پر اور ان کے باب پر اپنی روح کو بھیجا. ارسلنا ارسال سے بنا ہے بھیجنا. ہم نے اپنی روح کو بھیجا، روحنا قرآنی اصطلاح میں، کلام الہی کی زبان میں
اور بیان پروردگار کی ٹیکنیکل ٹرم میں روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ روح الامین ہے، امین وحی ہے، سید الانبیاء ہے، مقرب ترین ملک ہیں، ذمہ دار دربار الہی ہے۔ اللہ نے ان پر بڑا بھروسہ فرمایا ہے، بڑا اعتماد کیا ہے۔ تمام کتابوں کو لانے والے، تمام آیتوں کو لانے والے یہی جبرائیل ہیں۔ جبرائیل کا فرشتوں کے مابین ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک حیثیت ہے، ایک عظمت ہے، ایک شان ہے، ایک رفعت ہے، ایک شوکت ہے۔ آپ فرشتوں میں سب سے زیادہ بافضل فرشتے ہیں، باشرف ملک ہیں۔ اللہ نے ان کو بھیجا، جبرائیل جاؤ ہماری کنیز خاص مریم کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے دربار میں جاؤ، ان کی خدمت میں جاؤ۔ مگر ایک احتیاط کا اللہ نے یہاں پر مظاہرہ بھی کیا، جبرائیل آج سید الملائکہ بن کے نہ جانا، آج فرشتوں کے سردار بن کے نہ جانا، امین وحی بن کے نہ جانا، افتخار کی منزل پر اپنے کو قائم کرتے ہوئے نہ جانا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک ٹھیک ٹھاک بشر بن کے جانا، انسان بن کے جانا، آدمی بن کے جانا۔ توجہ کیجئے گا۔ اب دیکھیے، آپ اگر یہاں پر آپ تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں اور تھنکنگ کریں تو آپ بہت خوبصورت منزل فکر تک رسائی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا الہا، نام نہیں لیا، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اشارہ ہے، ان کی طرف جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ آپ نے اللہ کی احتیاط کو ملاحظہ نہیں کیا۔ پروردگار نے احتیاط یہ برتی ہے کہ اگر بیوی با پردہ ہے تو نام بھی بے پردہ نہیں ہے، نام کو بھی پردے میں رکھا۔ تو جو چاہ حجاب ضمیر میں ان کا تذکرہ کیا، ان کی طرف جاؤ۔ اب صاحب جبرائیل آ گئے، تشریف لے آئے، مگر بشر بن کے آئے، ملک سے بشریت میں تبدیل ہو گئے، فرشتے سے برشریت میں چینج ہو گئے، اپنے آپ کو بدل لیا، بشریت کا چولا، بشریت کا لباس، بشریت کا ہیولہ اپنا کر جناب مریم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اور آپ کو سوچنے کا حق ہے، کہ یہ مجلس تو خاتون جنت کے لیے ہے، یہ مجلس تو ملکہ عصمت کے لیے ہے، یہ مجلس تو آبروئے طہارت کے لیے ہے، یہ مجلس تو عزت رسالت کے لیے ہے، یہ مجلس تو مادر امامت کے لیے ہے، یہ مجلس تو ہمسر ولایت کے لیے ہے، یہ مجلس تو عزت توحید فاطمہ کے لیے ہے۔ اور کریے گا، ہم سننے آئے ہیں بی بی کا تذکرہ، ہم سننے آئے ہیں سیدہ نساء العالمین کا تذکرہ، اور آپ نے مریم کا تذکرہ چھیڑ دیا، آپ نے مریم کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو ذرا سا سوچیں کہ میں نے مریم کا ذکر کیوں کیا، فاطمہ زہرا کے ذکر سے قبل جناب مریم کا ذکر کیوں کیا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ ایکسپیرینس ہے، اور یہ بالکل سامنے کی بات ہے، نارمل سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، کبھی بہت بڑی مسجد بنی، عالی شان مسجد بنی، امام باڑہ بنا، یہ بیت الحزن بنا، اور بھی تعمیرات ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ابھی عمارت بنتی نہیں، اس کا ایک ماڈل بنایا جاتا ہے، اور کی جگہ بڑی بلڈنگ کا ایک ماڈل بنایا جاتا ہے۔ ہوتا تو وہ بہت چھوٹا ہے، مگر اس میں ساری صفتیں وہی ہوتی ہیں جو بڑی بلڈنگ کی ہوں، نقش و نگار وہی ہوتے ہیں، کیفیت وہی ہوتی ہے، نقشہ وہی ہوتا ہے، میپ وہی ہوتا ہے، کیفیت وہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر صفتیں وہی ہوتی ہیں، تاکہ دیکھنے والا چھوٹے ماڈل کو بڑی منزل کا، بڑی بلڈنگ کی عظمت کا اندازہ لگا سکے۔ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا کہ اللہ نے جناب مریم کو کردار فاطمہ کا ماڈل بنا کے پیش کیا۔
تاکہ پہلے مریم کو سمجھو، جب فاطمہ سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یعنی جناب مریم کو، حضور مریم کو، سرکار مریم کو اللہ نے مقدمہ معرفت زہرا بنایا کہ فاطمہ زہرا کو سمجھنے کی چاہت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، ان کی معرفت، ان کا عرفان، ان کی شناخت، ان کی علامت، ان کی فضیلت، ان کا درجہ، ان کا منصب، ان کا مقام، ان کے جمالیات، ان کے کمالات، ان کے محاسن اور ان کے رتبے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھو فوراً چلے نا، اسٹاپ، ٹھہرو، پہلے مریم کو سمجھو۔ ہم نے مریم کو ذریعہ بنا دیا، سورس بنا دیا، وسیلہ بنا دیا، رابطہ بنا دیا، ہم نے توسل بنا دیا۔ تو اب ذرا سا مریم کو سمجھے۔ مریم کیا ہے؟ مریم کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، مریم کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہے، مریم کسی حافظ صاحب کی دختر نہیں ہے، مریم کسی ماسٹر صاحب کی نور نظر نہیں ہے۔ مریم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مریم کی فضیلتوں کو، ان کی ذات، ان کی ہستی، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر اور ان کی منقبتوں کو جس طرح قرآن میں بیان کیا ہے، علماء جانتے ہیں، جانکار جانتے ہیں کہ جناب مریم کے قرآن مجید میں اشارے کے طور پر اور وضاحت کے طور پر 42 لقب ہے، 42 مرتبے ہیں، 42 ٹائٹل ٹو مریم۔ اللہ نے 42 لقب حضرت مریم کے بیان کیے ہیں قرآن میں۔ آپ بھی ذرا دیکھیں، زندہ باد رہے اور غور کریں مریم کیا ہے۔ عالمہ مریم، علیمہ مریم، علامہ مریم، آمنہ مریم، امینہ مریم، شاہدہ مریم، شہیدہ مریم، مشہودہ مریم، طاہرہ مریم، مطہرہ مریم، مقدسہ مریم، راکعہ مریم، ذاکیہ مریم، مزکیہ مریم، مقیمہ مریم، مشاہدہ مریم، تو معزنہ مریم، مسبحہ مریم، محللہ مریم، مکبرہ مریم، مصطفیہ مریم، عذرا مریم، سیدہ مریم۔ غور کریے گا، یہ جناب مریم کے القاب ہیں۔ صدیقہ مریم، بطول مریم، مادر رسول مریم۔ غور کریے گا، یہ القاب ہیں۔ دیکھیے نا، اطاعت ہی اطاعت، فرما برداری فرما برداری، عصمت ہی عصمت، طہارت ہی طہارت، یہ ہے حضرت مریم۔ اور معمولی نہیں ہے، عمران جیسے پیغمبر کی بیٹی ہے، عیسیٰ جیسے پیغمبر، اولو العزم، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب، بڑے 5 رسولوں میں سے ایک رسول عیسیٰ کی ماں ہے۔ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا اعتبار ہے، کتنا اعتماد ہے، کتنا اعزاز ہے، اور کتنی جناب مریم کی شان اور رفعت قرآن کے اندر۔ تو ان سب میں سب سے زیادہ جو فضیلتوں کی بیس، بنیاد، فاؤنڈیشن، اساس، جڑ، اصل کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ علم میں بھی مریم لاجواب ہے، توجہ جا رہا۔ مگر قرآن نے حیرت ناک پیش کیا ہے پہلو اور رخ پیش کیا ہے۔ اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی علیمہ، اتنی عظیم خاتون، جب جبرائیل آیا لباس بشر بدل کر، آج جبرائیل نہیں ہے، انسان بن کے آیا ہے، تو اب قرآن پڑھیے، بی بی تھرانے لگی، لرزنے لگی، کانپنے لگی۔ ارتعاش ہے، شدت عصمت کا یہ ریئیکشن ہے، رد عمل ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ایک بشر آ گیا، ایک انسان آ گیا، ایک اجنبی آ گیا، ایک نامحرم آ گیا، ایک نامانوس آ گیا، ایک انون آ گیا، تو جو جانا، تو اب قرآن کہتا ہے قالت، بے اختیار مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منکا، اے آنے والے، اے نامحرم، اے اجنبی، اے آنے والے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے،
اگر تو متقی ہے میرے قریب نہ آنا، میرے نزدیک نہ آنا، دور ہی دور پر رہنا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے ایک سند بن گئی ہے قرآن کی آیت۔ مریم کا کردار غور کریے، یہ بتانا چاہتی ہے قوم کی بیٹیوں کو کہ اگر تمہاری تنہائی میں کوئی نامحرم آ جائے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ کر الگ ہو جانا، مخلوط نہ ہونا۔ اور کریے گا، سیف رہو گی، محفوظ رہو گی، تحفظ رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اختلاط کرنے لگو، ہنس ہنس کے باتیں کرنے لگو، قربت کا شرف حاصل کرنے لگو، نزدیک آنے لگو، پہلو میں بیٹھنے لگو۔ نہیں، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، آنے والے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی ہے قریب نہ آنا۔ یہ ہے شدت عصمت کا رد عمل۔ تو جو چاہ رہا ہوں یہ ہے عفت مریم کا ایک پیغام کہ آگے اجنبی تو آپ نے کہا نہیں، مگر میں بات تو کہوں گا آپ سے۔ مریم کون ہے؟ اہل بیت کو چھوڑ کر کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے افضل مریم ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سیدۃ نساء العالمین ہے، ساری عورتوں کی سردار۔ ملاحظہ فرمائیے، ایسی بیوی اور علم کے مرتبے پر فائز، لیکن کیا کیا؟ آپ کا علم تھم گیا، رک گیا، آپ کا علم بے بس ہو گیا، آپ کا علم بے سہارا ہو گیا، رسائی ختم ہو گئی۔ جبرائیل بدل کے آیا، فرشتے سے بشر میں چینج ہو کے آیا، بشریت کا چولہ بدل کے آیا، تو مریم پہچان نہ سکی، نہ پہچان سکی۔ ارے بھائی ذرا سمجھئے، مریم پہچان نہیں سکی۔ اور میرے پاس دلیل ہے، اگر پہچان لیتی کہ یہ جبرائیل ہے تو پناہ نہ مانگتی۔ پناہ مانگنے کا مطلب ہے، ارے بھائی پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ جس سے خطرہ ہو۔ تو فرشتے کو اگر فرشتہ جان رہی ہوتی، جبرائیل کو اگر جبرائیل سمجھ رہی ہوتی، ملک کو اگر ملک محسوس کر رہی ہوتی، اور آپ کا علم مکمل طور پر احاطہ کیے ہوتا جبرائیل کی حقیقتوں کا، تو یہ پناہ کیوں مانگتی؟ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ تو طے ہو گیا، اللہ نے بنایا تھا مقدمہ معرفت زہرا مریم کو، لیکن یا تو معاملہ ہی الٹ گیا، کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اب سنو مسلمانوں، یہ ہے تمہارے قرآن کی مریم کہ اگر جبرائیل بدل کے آ جائے تو مریم پہچان نہ سکے، اور یہ ہے فاطمہ کی کنیز فضہ کہ جبرائیل جب آیا، جس حالت میں آیا، جس شکل میں آیا، جس صورت میں آیا، دیکھئے ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھئے حضور، ذرا موازنہ کیجئے، ذرا تقابل کیجئے، ذرا کمپیریزن کیجئے۔ اب میں آپ کی بارگاہ عدالت میں اپنی اس فکر کو رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، سامعین محترم، عزاداروں، معرفت کی منزل پر اللہ نے تمہیں بھی قائم کیا۔ اتنا بتاؤ، اس موقع پر، اس مرحلے پر، اس مقام پر، اس سچویشن میں، اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس صورت میں، اس نوعیت میں کون آگے نظر آ رہی ہے؟ مریم یا فضہ؟ مجھے بتائیے کون آگے نظر آ رہی ہے حضور؟ یعنی مریم کا علم ٹھہر گیا ذرا سی تبدیلی کے بعد۔ جبرائیل تبدیل ہوا اور مریم کا علم رک گیا، نہیں پہچان پائی۔ اور جبرائیل جب بھی آیا، دہیائے قلبی کی شکل میں آیا یا کسی بھی صورت میں آیا، جب بھی لباس تبدیل کر کے آیا، حیت بدل کے آیا، فضہ کی نظر علم دیکھو، ہمیشہ فضہ نے کہا آؤ بھائی جبرائیل، آؤ بھائی جبرائیل، آؤ۔ آیا نا تو پہچانا، جناب فضہ نے ہر آن پہچانا، ہر عنوان پہچانا، ہر کیفیت میں پہچانا۔ تو علم کی منزل پر کہاں نظر آ رہی ہے؟
جناب فضہ مریم سے 2 قدم آگے، مجھے پکڑیے گا نہیں، مولانا فرمائیے یہ ہے کنیزی فاطمہ کا شرف، یہ ہے فاطمہ کی خدمت کا نتیجہ، گھر میں جھاڑو لگانے کا صلہ، بچوں کا گہوارہ جھلانے کا صلہ، بچوں کو کپڑے بدلوانے کا صلہ۔ ذرا سا سمجھیے گا، بہت مختصر وقت ہے، میں چاہوں گا کہ معرفت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا آپ کی سماعتوں سے متصل کروں۔ بڑا فرمائیے نہیں پہچانا نا، اصول بتاتا ہے، وجدان بتاتا ہے، عرفان بتاتا ہے، معرفت بتاتی ہے، شعور بتاتا ہے، جذبات بتاتے ہیں، حوصلے بتاتے ہیں، انصاف بتاتا ہے، وژڈم بتاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ فضہ آگے نظر آ رہے ہیں اور مریم پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ 42 درجے ہیں مریم کے، 42 رتبے ہیں، 42 فضیلتیں منقبتیں ہیں اور 42 مقامات ہیں اللہ نے جو قرآن میں بیان کیے۔ کتنی بڑی مریم، بلا فرمایا ان کے علاوہ سب سے بڑا شرف ہے کس کی ماں ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ کی۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ صاحب رسالت۔ تو کھل کے کہو نا کہ رسالت کی ماں، رسالت کی ماں مریم 22 القاب کے علاوہ رسالت کی ماں ہے۔ رسالت کی ماں ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ ارے عقل کے اندھے مسلمان، کھلی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھنے والے، اب تو سمجھ لے کہ جب رسالت کی ماں فاطمہ کی کنیز کے برابر نہیں ہو سکتی، بس رہنے دو۔ اب تھوڑا سا لطف آئے گا، لطف آئے گا نا؟ ارے بھائی صورتحال یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے، محصل یہ ہے، ثمرہ یہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک طرف ہے رسالت کی ماں، اور رسالت کی کون سی؟ آخری رسالت جسے چوتھے آسمان پہ بلا کے بٹھایا۔ غور کریے گا کہاں ہے عیسیٰ؟ چوتھے آسمان پر۔ غور کریے گا، بلا فرمائے عجیب یہ چوتھے آسمان پر بیٹھے۔ اب کیوں بیٹھے ہیں یہ تو کسی اور وقت بتاؤں گا، مگر مریم ہے رسالت کی ماں۔ اور یہ کمپٹیشن کیا بتا رہا ہے؟ جملہ دیکھیے، اگر برداشت کرے، تحمل کرے تو لطف آ جائے گا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں بھیا کہ جب رسالت کی ماں فاطمہ کی کنیز کے برابر نہیں ہے تو امت کی کوئی ماں فاطمہ کے برابر کیا ہوگی؟ میں کچھ کہہ گیا، ہو گیا بھائی کام تیرا۔ اے شہزادے ذرا بلند ترین سلوات پڑھیے گا محمد۔ روک دیا۔ اب مقدمہ معرفت زہرا بنایا تو مریم کو تھا، مگر فضہ کی عظمتوں نے دھندلا کر دیا۔ عجیب لفظ ہے، ادھر مریم ادھر کنیز فاطمہ، یہ خادمہ ہے، یہ اس گھر کی خادمہ ہے، مگر مریم سے آگے نظر آ رہی ہیں۔ اب اور بڑھیے صاحب، مریم کی کوالٹیز ہیں کچھ۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ ہے، آیت نمبر 44 اللہ نے ان کی کوالٹی، ان کا انفراد، ان کی یونک ہونا، سب سے الگ، ممتاز، سپیریئر کس طرح ثابت کیا، کس طرح بتایا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں کی جماعت نے آ کر مریم کے دروازے پر ڈیرا ڈالا اور بے اختیار کا مریم، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنا دیا،
مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ استفا کیا ہے؟ استفا سے بنا ہے نا مصطفیٰ، باب افتیال، اس کا مادہ ریشہ ہے صفون، صفا یعنی صاف بالکل۔ کیا مطلب ہوتا ہے استفا کا؟ استفا کے کچھ معنی وہ بھی سن لیجئے ذرا سا۔ استفا کا مطلب ہوتا ہے کسی کردار کو، کسی کیریکٹر کو، کسی ذات کو، کسی ہستی کو، کسی وجود کو، کسی پرسنالٹی کو، کسی کیریکٹر کو، کسی کردار کو بے عیب بنا دینا، بے داغ بنا دینا، بے نقص، بے زوال، جہاں کوئی خامی نہ ہو، کمی نہ ہو، ڈیفیکٹ نہ ہو، فالٹ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، مکمل کردار۔ جناب مریم کو مصطفیٰ پہلے بنایا، ماں بعد میں بنایا۔ چونکہ ماں بنانا تھا رسول کی، تو اللہ پیغام ہی یہ دینا چاہتا ہے کہ ہادی اور رہبر گندی ماؤں کی اولاد نہیں ہوتے۔ جب کردار معراج پہ ہو، کلائمیکس پہ ہو، عروج پہ ہو، انتہائی منزل پہ ہو، تب ہوتا ہے اس کردار کو معصوم کی ماں بننے کا شرف عطا۔ تو حضرت مریم کیا پھر کہا وَطَہَّرَ کے، اور مریم آپ کو اللہ نے مطہرہ بنا دیا۔ پہلے مصطفیٰ بنایا اور پھر مطہرہ بے عیب بنایا اور پھر صاحب طہارت بنایا۔ پھر ارشاد ہوا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو کائنات کی عورتوں میں منفرد بنا دیا، ممتاز بنا دیا۔ میں آپ سے پوچھ لوں ایک چھوٹا سا سوال، کیا انفراد ہے مریم کا؟ ابھی اور بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، اور بھی خواتین ہیں، یہ بھی خاتون ہے نا، اور بھی ویمین ہے، یہ بھی ہے۔ کیا ہوا؟ ہوگا معصومہ، معصومہ ہونا بھی انفراد نہیں؟ ان سے پہلے حوا معصومہ ہے، کیا جناب حوا معصومہ نہیں ہے؟ کہا ہے تو انفراد کیا رہا؟ کوالٹی وہ چیز ہے جو دوسرے میں نہ پائی جائے۔ مریم کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ کہا یہ نبی کی بیٹی ہیں، تو نبی کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں۔ کہا یہ نبی کی ماں ہے، تو سارے نبی ماؤں سے پیدا ہوئے، سب کی ماں ہے۔ انفراد کہاں ہے؟ جناب مریم کا انفراد کوالٹی کیا ہے؟ اصل میں مریم کی کوالٹی ہے کہ ان کے احترام میں قانون خلقت توڑا گیا۔ بہت بڑا جملہ ہے، ذرا سمجھئے گا مرحوم صاحب۔ قانون خلقت کیا ہے؟ لا آف کریشن کیا ہے؟ سورہ دہر قرآن مجید کا 76واں سورہ 76 آیت نمبر 2، اللہ نے اپنی پالیسی بتائی، اپنی اسکیم، اپنی یوجنا، تخلیق کے حوالے سے، خلقت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِي، ہم نے قانون بنا دیا کہ صبح قیامت تک جو بھی بچہ پیدا ہوگا اور جو بھی انسان پیدا ہوگا، دیکھو ممبر کے بھی تقاضے ہیں، جو بھی انسان صبح قیامت تک پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا ہوگا۔ محتاط ترجمہ کیا ہے نا، پاکیزہ ادب ممبر ملحوظ ہے، یہ مقام رسالت امانت اہل بیت ہے ممبر۔ کیسے بنا ہے؟ یعنی ہر انسان کی تخلیق میں، ظہور میں، شہود میں، نمود میں، اس کی ہستی میں، اس کی خلقت میں، اس کے ضمیر میں، اس کے خمیر میں، اس کے اسٹرکچر میں، اس کی حقیقت میں دو سچائیاں شامل ہیں، کامن ہیں، مشترک ہیں، مصروف ہیں، مشغول ہیں، شامل ہیں۔ ایک حقیقت کا نام باپ ہے اور دوسری حقیقت کا نام ماں ہے۔ بن گیا قانون۔ اچھا قانون تو ہمارے یہاں بھی بنتے ہیں بھائی، بنتے نہیں، پارلیمنٹ میں بنتے ہیں۔ کچھ دن پہلے قانون بنا تھا 370، اب ہٹ گیا، تو مقننہ قانون بناتی بھی ہے، بدلتی بھی ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، بدلتی بھی ہے، اور نہیں بدلے تو سپریم کورٹ آ جاتا ہے آڑے۔ مسلمان روتا ہے
ज्ञान बापी मस्जिद जा रही है, बाबरी मस्जिद चली गई। भैया कैसे चली गई? होगा अदालत से चली गई, जज साहब ने फैसला दे दिया, अब क्यों रो रहे हो? अगर पहले ही दिन गलत फैसले को फिदक के बारे में रो देते, एहतराम करो रंजन गोगोई का, उसे अपना अमीरुल मोमिनीन कहो, मुसलमानों और खलीफतुल मुस्लिमीन कहो उसको, रंजन गोगोई को। होगा क्यों? का पहले तो दावा किया था आस्था पर फैसला नहीं होगा, हैं? तथ्यों पर होगा, सबूत पर होगा, प्रूफ पर होगा, दलाइल हो तब फैसला होगा। दलाइल आते रहे तब जो कीजिएगा। साबित हुआ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, मस्जिद अपनी जगह पास ली, इसी की जगह। सारे फैसले, सारे सबूत मस्जिद के हक में, मगर आखिर में क्या है जजमेंट? कि भाई नाम मंदिर बने और मस्जिद टूट जाए। दिया ना फैसला। होगा जी सारे सबूत तो हमारे फेवर में थे और उनके फेवर में चला गया फैसला। ये इसने नहीं दिया, तुमने दिया है। का कैसे दिया है? सारे सबूत फातिमा ने बाकी फिदक के पेश किए। मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक। बस जिसे तुमने बनाया था उसने भी तो अपने नफ्सियात की बुनियाद पर फैसला किया। दो ना, बताइए किया कि नहीं किया? सारी आयतें, सारी रवायतें, सारे प्रूफ, सारी सनदें पकड़ के बिठाइए। इसको कहा जा रहा है आगे बैठते और फिर भागते। भागते। शहजादो सुनो, बुरा न मानना, तुम कर्रार मौला की औलादो, फर्रार खलीफा की औलाद मत करो। आदाब मजलिस भी तो है। जा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखा हुजूर? तो जनाब मरियम का इनफराद क्या है? बीबी कायन मुअज़्ज़मा कायन मुक़द्दसा का, इन बेपनाह खातून का इनफराद क्वालिटी क्या है? तो अल्लाह ने कानून बनाया कि कोई भी इंसान बगैर माँ बाप की शिरकत के दुनिया में नहीं आ सकता। बन गया कानून। कानून ही नहीं बनाया, ये दुनियावी कानून नहीं। सुनिए ऐलान, चैलेंज अल्लाह का। अल्लाह ने चैलेंज किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह का कानून कभी बदलता नहीं। तायद करेंगे मरगूब साहब। नफी के लिए, नहीं के लिए, इनकार के लिए, डनाई के लिए अरबी में दो लफ्ज़ें बोली जाती है, और भी है साहब। देखिए, एक ला और एक लन। लाम अलिफ ला, ये भी नहीं के लिए। लाम नून लन, ये भी नफी के लिए, इनकार के लिए। मगर दोनों में फर्क क्या है? ला का मतलब है नहीं और लन का मतलब है कभी नहीं। जैसे इंग्लिश में नो और नेवर, नहीं और नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो अल्लाह ने क्या कहा? हमारे कानून में चेंजिंग नामुमकिन। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। रसूल से खिताब, ये परवरदिगार, तूने कानून बनाया था कि कोई भी इंसान बगैर माँ बाप के पैदा नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारी कौम का तो माशाल्लाह बच्चा बच्चा जानता है। भैया जनाब ईसा को जानते हो? वो कैसी बात कर रहे हैं? हजरत ईसा से तो यूं भी हमारा बड़ा गहरा राब्ता है। हमारे बारबे के पीछे नमाज पढ़ेगा, वो तो हमें और एक्स्ट्रा अच्छे लगते हैं। आएंगे, अच्छा भाई तो ये जनाब ईसा को आप जानते हैं? जानते हैं। ये किसके बेटे हैं?
آواز آئے گی جناب مریم کے، مریم کے بیٹے، مریم ماں ہے، باپ کون ہے؟ وہ کہا باپ تو ہے ہی نہیں۔ پھر کہا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی بنیاد پر پیدا کیا، چلو قدرت کاملہ کی بنیاد پر کیا، مگر قانون تو ٹوٹا۔ جس کو کہہ رہا تھا میرا قانون کبھی ٹوٹے گا نہیں، بدلے گا نہیں، تبدیل نہیں ہوگا، چینج نہیں ہوگا، اس میں تبدیل و تبدل ترمیم کچھ نہیں ہوتی، بدلا کیوں؟ آواز آئی خاموش، قانون خلقت سے اوپر بھی ایک قانون ہے، ہم نے یہ قانون خلقت احترام قانون عصمت میں بدلا ہے۔ چونکہ غور کریے آپ، ہر ماں، ہر عورت، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجیے گا، دنیا کی کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، تجربہ ہے نا آپ کا، دیکھا ہے، ماں نہیں بن سکتی بغیر شوہر کے۔ ماں بننے کے لیے شوہر کی ضرورت۔ جناب مریم ماں بنی کہ نہیں بنی؟ شوہر کہاں ہے؟ پھر ٹوٹا قانون، ٹوٹا۔ پروردگار بغیر شوہر کے ماں کیوں بنایا مریم کو؟ کا شوہر کہاں سے لاتے بھائی؟ میری مریم ہے معصومہ، اور اس دور میں کوئی معصوم مرد ہے نہیں، اور ہماری عدالت کے خلاف ہے کہ معصوم خاتون کی شادی کسی غیر معصوم سے ہو۔ تو احترام عصمت میں اللہ نے اپنا قانون خلقت توڑا۔ ہمارے دوست، احباب، بچے، نونہال، یوتھ، ینگسٹر، یہ قوم کا مستقبل، یہ فیوچر، یہ شہزادے، یہ عزادار، یہ پاک ماؤں کی پاکیزہ آغوش میں پلے ہوئے، ترتیب یافتہ ولایت میں ڈوبے ہوئے، مسلسل جام مودت پیتے ہوئے، کون ہے بھائی؟ ہر دم ہمہ دم یہی بس علی علی، ولایت، امامت، اہل بیت، محبت، عشق، پیار، الفت، مودت، یہی تو آپ کا اڑھنا بچھونا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ بتائیے مجھے، آپ ذرا توجہ کیجئے گا کس منزل پر آپ کی فکر کو لانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا بچہ، آپ بتائیے مجھے، آپ نے بچپن سے کیا سنا ہے؟ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہی سنا ہے؟ والدہ نے بتایا تھا کہ نہیں؟ جب پڑھایا تھا کہ وہ بی بی مریم کے لال حضرت عیسیٰ جو آسمان پر ہیں وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہیں ان کے، ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ صناف کا کھانا وہاں ہے ہی نہیں، ولدیت کا کھانا ہے ہی نہیں، ہے یعنی تو بغیر شوہر کے مریم کو اللہ نے ماں کیوں بنایا؟ تو آپ کو، ہم کو، سب کو ہماری ماں نے بتایا تھا کہ بیٹے وہ بی بی معصومہ تھی، اور اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ صاحب عصمت خاتون کسی گناہگار کی بیوی بنے، چونکہ بیوی ہوتی ہے فرما بردار شوہر کی۔ تو اگر معصومہ کا شوہر گناہگار ہوا تو معصومہ گناہگار کی فرما بردار ہو جائے گی۔ لہذا اللہ نے قانون بدلا احترام عصمت میں۔ 4 دفعہ یہ لفظ کہہ چکا ہوں میں، مگر ابھی تک پورا کھلا نہیں ہے۔ کہے میں بدلا؟ احترام عصمت میں قانون بدلا۔ بدلا کہ نہیں بدلا؟ اب معلومات کو ذرا سا بڑھا لیجئے۔ ان بچوں سے کہہ رہا بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مولانا یہی بتایا گیا ہے کہ اس دور میں کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے شادی مریم کی نہیں ہوئی، قانون بنا، عدالت الہی کے خلاف ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو۔ سنیے، چھوٹی سی مجلس میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ فیک نیوز ہے۔ یہ بنی امیہ کی فیکٹری سے جو اس وقت کا چالاک ہے واٹس ایپ بنا تھا، یہ وہی ہے۔ دیکھو
زمانہ کامیاب ہو گیا نا، اگر چلے جاتے تو نعرہ کون لگاتا؟ بس عزیز، اب صاحب میں دھیرے دھیرے تو ایک کیا چیز چلی آ رہی ہے، اس دور میں کوئی معصوم نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، غلط، رونگ، بالکل افواہ، رومر، فیک نیوز۔ اب آپ اچنبے میں، تعجب میں، ارے بھیا جس نبی نے، جس رسول نے، جس معصوم نے جناب مریم کو پالا پروان چڑھایا، وہ حضرت زکریا رسول ہے، معصوم ہے۔ جب مریم کو پالا تو انہوں نے اللہ سے کہا، ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ انہوں نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، طیب و طاہر بیٹا، پاک بیٹا دے دے، ہیں من لدنک، اپنے پاس سے دے دے، مجھے ایک بیٹا دے دے کہ ذریۃ طیبۃ۔ دیکھیں نگاہ کہاں ہے جناب زکریا کی، طیب اولاد مانگ رہے ہیں، رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن لگا رہے ہیں۔ اب اس کا پس منظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہوا تھا۔ یہ ذرا بڑی لطیف سی بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ جناب زکریا تھے گارجین، نگراں، دیکھ بھال کرنے والے، پرورش کرنے والے، مربی، کس کے؟ جناب مریم کے۔ مریم رہتی تھی بیت المقدس میں، جسے آج کل لوگ بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کے حجرے میں۔ یہ کیا اہتمام کرتے تھے؟ یہ تالا لگا کر، مقفل کر کے، لاک کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ جب آتے تھے، اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اینی ٹائم، جب حضرت زکریا داخل ہوئے حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو جناب مریم کے پاس تازہ ترین رزق، فریش فوڈ، خوشبو مہک رہی ہے، پھوٹ رہی ہے۔ وہ دیکھا، وجد عندہا رزقا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد قال یا مریم، فوراً کہا بے اختیار، مریم بیٹی، انا یکون لک ھذا، یہ رزق کہاں سے آیا؟ ذرا ٹھہر جائیے، کون ہے کہنے والے؟ جناب زکریا۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ رسول، منتخب، پیغمبر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتا بھائی، خیر یہاں تو دلہی پور میں تو کوئی ہوٹل ہوگا نہیں، بنارس میں تو ہے کچھ ہوٹل، اپنے کسی نہ کسی ڈش کی بنیاد پر فیمس ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں کا تو نہیں جانتا، دلی کا جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں نہاری، نکے کی نہاری، ظفر کی نہاری، باڑا ہندراؤ کی نہاری، ہمارے یہاں اسد کی نہاری، بہت ساری نہاریاں، ہر نہاری کا ٹیسٹ الگ۔ اور بھیا دلی دربار کی بریانی، شالیمار کا قورمہ، وہ مشہور ہے، مشہور ہے، بڑا فرمائیے آپ، عجیب کیفیت ہے، بڑا فیمس ہے، بڑا مشہور۔ آپ دلی میں رہنے لگے، ایک روز آپ کا من چاہا، دل چاہ کہ مولانا غضنفر صاحب کو بھی بلایا جائے، مجھے بلا لیا، وہ مولانا آئیے، بڑے اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام ہے۔ آپ نے صاحب چاروں جگہ کی تو نہاری منگا لی، اور بریانی اور قورمہ سب کچھ منگا کے رکھ لیا۔ اب جو میرے سامنے دسترخوان بچھا، اور میں نے دیکھا، میں نے کہا بھئی یہ نہاری تو ظفر کی معلوم ہو رہی ہے، اور یہ نکے کی، اور یہ اسد کی، اور یہ باڑے ہندراؤ کی، اور بھئی یہ بریانی تو بالکل دلی دربار کی ہے، اور یہ قورمہ شالیمار کا۔ وہ کہا مولانا آپ کو کیسے معلوم؟ ارے کیسے معلوم، روزانہ کھاتے، خوشبو، اسمیل، ٹیسٹ سب کا تجربہ ہے کہ نہیں؟ مجھ جیسا گناہگار بھی خوشبو سونگھ کے بتا دے گا کھانا کہاں کا ہے، بتائے گا۔ مجھ جیسا جاہل کھانا دیکھ کے بتا دے گا، ارے بھائی رحیم کے کلچے، کیوں بھائی ابو ذر، رحیم کے کلچے کھائیں؟ نہاری، ٹنڈے کے کباب کھاتے ہیں کہ نہیں؟ شیر مالے، شاہی ٹکڑے،
یہ تو لکھنؤ کے فیمس ہیں. آپ کباب کھا کے بتا دیں گے کہ نہیں کس کے یہاں کا ہے؟ بتا دیں گے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی، ہم تو اسماعیل سونگ کے بتا دیں، چک کے بتا دیں کہاں کا کھانا ہے، اور ایک رسول مریم سے پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا. کیا جناب زکریا کو خوشبو نہیں معلوم تھی کہ جنت کی ہے؟ اور کیا نہیں معلوم تھا کہ مریم معصومہ ہے؟ پوچھا کیوں؟ یہ ہے تبلیغ کا رخ. یہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں جو صاحبان اولاد ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، یہ انہیں بتایا ہے. جناب زکریا کہہ رہے ہیں مجھے 100% یقین ہے میری بیٹی معصومہ، غلط اقدام نہیں کر سکتی، مطہرہ، میں رسول، اور یہ کھانا جو ہے یہ جنت کا ہے. مگر پھر پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ دیکھو جب اپنی بیٹیوں کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز دیکھنا جو تم نے نہیں دی ہے تو ان سے پوچھ لینا یہ کہاں سے آئی ہے. تبلیغ ہے جناب. یہ بیٹی کے ہاتھ میں ایپل کا فون 7, 11, 15 آپ نے خرید کے دیا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا، اور وہ چلا رہی اور آپ دیکھ رہے. ارے پوچھو نا کہاں سے آیا ہے. بیٹی ہم نے تو خرید کے دیا نہیں. تو جو چاہ رہا ہوں آوارگی ختم ہو جائے گی. یہ ہے اس میں پوائنٹ، یہ ہے پیغام. کمال کی بات ہے. اب صاحب میں لے آیا، غور کریے گا. بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، انا تعجب کے لیے. ہاں یہ کھانا، یہ فوڈ، یہ رزق کہاں سے آیا بیٹی؟ یہ کہاں سے آیا کیوں پوچھ رہے؟ جہاں مریم پرورش پا رہی ہیں اس حجرے میں، اس روم میں نہ کوئی ونڈو ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی روزن ہے، نہ سوراخ ہے. دروازہ لوک ہے مقفل، اور کھانا تازہ، اور پہچان لیا کہاں کا ہے. کہاں سے آیا بیٹی؟ یعنی جناب زکریا حساب کتاب لگا رہے تھے کہ بھائی کوئی ٹفن دے گیا ہو تو ونڈو سے لٹکا دیا ہو، اسے لے لو، روشن دان سے لٹکا دی. مگر یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پوچھا کہاں سے آیا یہ؟ حساب کتاب جگاڑ کر رہے تھے جناب زکریا. پوچھے یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، پھر کھانا کہاں سے آیا؟ مریم نے مسکرا کے کہا خالو جان، اللہ جب رزق دیتا ہے تو حساب کتاب نہیں دیکھتا. ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ جب رزق دیتا ہے حساب کتاب بے حساب رزق دیتا ہے. ختم ہو گئی بات. اور مسکرا کے کہا خالو جان ایک بات تو بتائے. کہا بیٹی پوچھو. کہ آپ شکم مادر میں رہے ہیں؟ وہاں رہے. وہاں رزق کون پہنچاتا تھا؟ جو شکم مادر میں پہنچا سکتا ہے وہ حجرے میں بھی پہنچا سکتا ہے. میرا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہو گئی بات. اب یہ چونکہ آپ کی سماعتوں پر بنے ناز ہے اس لیے پوائنٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا دیکھا زکریا نے؟ مریم کے پاس جنت کا کھانا کھا رہی بی بی، تازہ ترین، فریش. تو فوراً پوچھا کہاں سے آیا؟ تو بی بی نے کہا من عند اللہ، جنت سے آیا. جنت کا کھانا دیکھ کر جناب زکریا اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور فوراً کہا مجھے بھی ایک بیٹا دے دے تاکہ اس کے لیے بھی جنت سے کھانا آئے. اب یہ ہے ادب کا جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہوا زکریا تم مریم کے دور میں تھے، فاطمہ کے دور میں نہیں تھے. کیا سن رہے میرے عزیزہ؟ اللہ جانے کہاں ہوں گے. خیر گزری
تم مریم کے دور میں تھے، فاطمہ کے دور میں نہیں تھے۔ ارے تم سے اختیار نہ ہوا اپنے اوپر، مریم کے لیے کھانا جنت سے آ گیا تو ہاتھ پھیلا دیے مجھے بھی بیٹا دے دے تاکہ جنت سے کھانا ہے۔ تو جس کے لیے جنت سے آ رہا تھا جب وہ آپ کو تعجب میں ڈال گیا، تو جس کے گھر سے جنت جا رہا تھا اگر اس کے دور میں ہوتے، گفتگو ختم ہو رہی ہے، اصل مجبوری میری، مجھے ابھی جانا ولیت پور، اور کریے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کی خدمت پہ 1400 برس سے کنٹینیوس آپ کیا سنتے آ رہے ہیں؟ جناب مریم انمیرڈ، شوہر نہیں۔ کیوں نہیں؟ جناب مریم معصومہ، اس دور میں کوئی معصوم نہیں تھا۔ غلط۔ جناب زکریا کو بڑھاپے میں اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دیا، اور یحییٰ کون ہے؟ رسول، معصوم۔ رشتہ کیا ہے؟ مریم کا اور یحییٰ کا خالہ زاد بہن بھائی۔ جناب زکریا خالو ہیں جناب مریم کے، اور جناب یحییٰ کیا ہے؟ خالہ زاد بھائی۔ بھولے تو نہیں آپ؟ یہ کہاں چلا گیا کہ اس دور میں معصوم نہیں تھا؟ معصوم تو تھے جناب یحییٰ۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں۔ تھے تو معصوم، یحییٰ معصوم نہیں تھے؟ تھے۔ اچھا رشتہ بھی فٹ بیٹھتا ہے؟ کیا بھائی آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی قوم میں خالہ زاد بہن سے خالہ زاد بھائی کا نہیں ہوتا رشتہ؟ الاؤڈ شریعت کی طرف سے۔ تو بھیا رشتہ تو پکا تھا، برابر کا تھا۔ یحییٰ معصوم، مریم معصومہ۔ تو یہ بات تو گئی کہ اس لیے شادی نہیں ہوئی، کوئی معصوم نہیں تھا۔ تھا، جناب یحییٰ تھے۔ پھر معصوم ہوتے ہوئے بھی شادی کیوں نہیں کی؟ 2 وجہ بتاؤں گا اور گفتگو تمام۔ پہلی وجہ تو یہ سنیے، اے پروردگار، جب یحییٰ جیسا تیرا پیغمبر معصوم ہے اور رشتہ بھی مناسب ہے، ہیں؟ اب معصوم ہے، کر دے رشتہ جناب مریم کا۔ کنائی ہماری عدالت، کیا عدالت؟ ہم نے مریم کو لقب دیا ہے بتول کا۔ اگر بتول مریم کی شادی یحییٰ سے ہو گئی تو وہ ہو جائیں گے بتول کے شوہر۔ 550 سال کے بعد ایک اور آئے گی بڑی بتول، اس کے شوہر ہوں گے علی۔ اللہ جانے کہاں ہوں گے، علی ہوں گے۔ تو علی کی زوجہ بتول، علی زوجہ بتول، بتول کے شوہر۔ اب بھیا سجے گا قیامت کا میدان، جب افتخار کی منزل آئے گی تو جناب یحییٰ کہیں گے، چونکہ معصوم نبی ہے، کہ بھائی میں علی کے کسی رتبے میں برابر نہیں، کسی کمال میں برابر نہیں، نہ علی کے علم میں برابر، نہ شجاعت میں برابر، نہ طہارت میں برابر، نہ فضیلت میں برابر، میں علی کے برابر نہیں، مگر ہاں معبود ایک فضیلت میں برابر ہوں، وہ بھی بتول کا شوہر ہے، میں بھی بتول کا شوہر ہوں۔ شاید جاگے نہیں ہے پوری طرح۔ بھائی ہر رتبے میں کہتے میں علی کے برابر نہیں ہوں، مگر میرے کھاتے میں ایک فضیلت آ گئی، میں علی کے برابر ہو گیا۔ اللہ نے کہا مریم کو بغیر شوہر کے رکھوں گا، یحییٰ کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے علی سے کہہ سکے کہ میں آپ کے برابر ہوں۔ رسول کہہ سکے، رسول ہے، نبی ہے، معصوم ہے، معصوم کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہنے کا موقع اللہ نے نہیں دیا کہ اپنے آپ کو علی کے برابر کہہ سکے، ایک صرف
معرفت میں آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ اللہ نے اعلان کر دیا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کوئی علی کے برابر ہو جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے محسوس کر لیا اللہ کا پروگرام، اللہ کا منصوبہ، اللہ کی اسکیم، دستور العمل کیا بنا، سنت سیرت، اللہ کا قانون، اللہ کی احتیاط۔ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ کوئی یہ کلیم کرے کہ میں علی کے برابر ہوں، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور شہزادوں کہاں بیٹھے ہو؟ جب اللہ یہ برداشت نہ کرے کہ رسول کا بیٹا رسول علی کے برابر نہ ہو تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ جو اندھیروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ علی کے برابر ہو؟ یہ ہے حضور، کمال کی بات ہے۔ بس منزل کیا ہے فاطمہ، کیا ہے منزل زہرا، کیا ہے رتبہ بطول، کیا ہے مرتبہ صدیقہ کبریٰ، کون ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ 1 گھنٹہ تو ہو گیا نا؟ ہو گیا؟ جانا بھی پھر اور بھی مجلس سے مجھے جانا بھی ہے، بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو شہزادی عالمیان کی معرفت ناممکن، تحقیق کرنے نہ چلنا کیا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ۔ بس آپ جیسے شاداب سماعتوں کی بارگاہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ منزل تحقیق کا نام نہیں ہے، منزل تسلیم کا نام ہے۔ بس مان لو کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ بس ایک ہی جملہ کہوں گا، کیا ہے فاطمہ؟ کون تولے گا، کون ویٹ کرے گا اس فضیلت کا، کون بتا پائے گا فاطمہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ، اللہ تھا، کان اللہ ہو، لم یزل لم یکن شیئا، جب کچھ نہ تھا اللہ تھا۔ وہ خود کہہ رہا ہے، اس لیے پتا چلا، ہمیں کیا پتا تھا۔ پھر اس کو محبوب ہوا، احببت ان اعرف، کہ میں پہچانا تو جاؤں۔ فخلقت الخلق، کہ اعرف، تو میں نے مخلوق اول کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ فاعرف، اس خلق کے ذریعے پہچانا گیا۔ کون ہے وہ خلق؟ نور اول کون ہے؟ سرکار دو عالم۔ نور محمدیت کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا اللہ نے تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب کیا بنے رسول؟ اللہ کی معرفت کا سورس، سبب، ذریعہ، وسیلہ، توسل۔ غور کریے گا۔ مگر چونکہ زمانے پھیلے ہوئے تھے، ضرورت ہوئی کہ ہر زمانے کے لیے ایک محمد ہو۔
اب اللہ نے اس نور کے ٹکڑے کیے. اچھا ٹکڑے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا لیجئے ذرا اسٹال لیجئے بھائی. وہ کہا کیا کرے؟ ہم نے کہا ذرا 14 ٹکڑے کر دیجئے. اب آپ شہزور تھے، طاقتور تھے، آپ نے دھڑا دھڑ کر دیے 14 ٹکڑے. وہ کہا لیجئے مولانا 14 ٹکڑے. میں نے ایک ٹکڑا ایک کے اوپر رکھا ہے. میں نے کہا برابر نہیں کیے. بھائی کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا. وہ کہا سنیے مولانا، آپ نے خالی ٹکڑوں کو کہا تھا، برابر کی کنڈیشن نہیں لگائی تھی. اور کوئی ہم عادل مطلق تھوڑا ہی ہے. اللہ ہے عادل مطلق. جب اس نے ٹکڑے کیے تو برابر کے، ذرا سا بھی کوئی کہیں سے کسی سے کم اور زیادہ نہیں تھا. میں آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اللہ نے برابر ٹکڑے کیے، اور اگر برابر ٹکڑے نہ ہوتے تو جھوم کر میرا پیغمبر منبر پہ نہ کہتا اولنا محمد، آخرتنا محمد، آخرنا محمد. کلنا کتنے ٹکڑے کیے؟ 14. اب ذرا سا جائیے پھر ریورس میں. 14 ٹکڑے کیے نا. محمد، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، حجت آخر علیہ السلام، اجل اللہ تعالی. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے یہ؟ 13. ابھی میں نے ایک نام نہیں لیا. کتنے ہوئے؟ 13 ہوئے نا. 13 مرد، وہ ایک ٹکڑا فاطمہ. وہ کیا ہے؟ خاتون، عورت. اب بھی مجھ سے پوچھو گے کہ فاطمہ کیا ہے؟ ذرا سا سنبھلیے. اب بھی پوچھو گے. میں طہارت کی، عصمت کی، بطولیت کی، صدیقیت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں تو جو وجود الہی کی دلیل اول تھا، جب اس کو اللہ نے برابر سے 14 ٹکڑوں میں بانٹا تو 13 کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا. اب سنو جملہ کیا ہے؟ اکیلی ہے مگر 13 کے برابر ہے. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ. سلامت رہے. شہزادی عالمیان روشن صاحب، آنکھ سے داد نہیں دی جاتی، زبان سے. آپریشن آنکھ کا ہوا ہے، زبان کا نہیں. پھنس گئے آپ. پھنساتے تھے، آج پھنسے. خیر سلامت رہے، جلدی ٹھیک ہو. بہت اچھا پڑھتا. تو یہ ہے بس، میں نے ختم کر دیا. کون ہے شہزادی؟ آپ نے مجلس برپا کی مولانا منتظر جعفری صاحب کے تعییدات و توفیقات اور حوصلوں میں بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. بیت الحضر بنایا، آپ آئے، فرش اعضا کی زینت بنے. مگر لوگوں کو اس سے ہی پریشانی ہے. کب تک روئیں گے؟ کیوں روتے ہیں؟ 1400 سال ہو گئے، اب تک رو رہے ہیں. کمال ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا فدق اگر ان کا غصب ہوا تو بہت سو کی پراپرٹیاں غصب ہوتی. کوئی نیا کام ہے تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس پہ کیا آپ کی غلط فہمی ہے. فدق پہ نہیں روتے. سنیں آپ، فدق پہ نہیں روتے. بس ایک چھوٹی سی روایت، شاید آپ آنسو نہ روک پائیں. ہم کائے بات پر ہوتے. یہ سارے فضائل سننی ہے معصومہ کے، کوئی ان کے برابر نہیں، ان کے جیسا کوئی. ارے چھوڑو، کائنات سے کیا مقابلہ کرو گے؟ جو 14 میں منفرد ہے اس کے برابر ہوگا. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟ ایسی منفرد بی بی 18 برس کے سن میں عصا ہاتھ میں سنبھالے، کمر جھکی ہوئی، ضعیفی کے آثار
مکمل نمایا، اور وہ کہہ رہی تھی سبحت اللہ، بابا آپ کی بیٹی پر وہ مصائب اڑھیلے گئے، لو انہا سبحت الایام سرنا نیا نیا، بابا وہ مصائب کہ اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو دن نہ رہتے، رات ہو جاتا۔ شدت مصائب سنو کیا ہے، بس ایک چھوٹی سی روایت، شہادت نہیں پڑھوں گا میں، دوسرے ذاکرین کا حق ہے، میں کسی کا حق لینا نہیں چاہتا، بس ایک چھوٹی سی روایت۔ مولا کائنات کے بارے میں تو ہمارے ہر ذہن میں یہ بات کلیئر ہے، وہ شاہ مردہ ہے، شیر یزداں ہے، قوت پروردگار ہے، ید اللہ ہے، اشارے پہ سورج پلٹایا، انگلیوں پہ خیبر اٹھایا، کبھی گھبرائے علی؟ ارے بھائی جو قوت پروردگار ہو، روئے گے بس۔ میں ایک ہی نفسیات، شاید 1.5 منٹ کی بات ہے، بس ختم کر رہا ہوں، کمال کی 2 جمادی الثانی سن 11 ہجری، اتوار کا دن، ڈھلتا ہوا دن، یہی وقت جو اب ہے، سورج ڈوبنے والا ہے نا، علی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو کر گھر پلٹ رہے ہیں، بیت الشرف آ رہے ہیں، طاقت سمجھ لی علی کی، آئے، سورج ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا، علی نے قدم رکھا دروازے کے اندر، اور بس تاریخ نے ایک آواز سنی کہ علی نے ہاتھ اٹھائے اور سر پر مارے اور ہائے کہا، اور زمین گیر ہو گئے، زمین پہ بیٹھ گئے۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے کانوں میں یہ آواز آئی، برابر بیٹھے ہوئے شہزادوں سے کہا جاؤ دیکھو تمہارے بابا کی آواز آئی ہے۔ شہزادے آئے، بابا کی کیفیت دیکھی، بازووں پر ہاتھ رکھا، بابا اٹھیے اماں انتظار میں۔ علی کہتے شہزادوں آج علی کی قوت سانچی سلب ہو گئی طاقت، مجھے جیسے زمین نے پکڑ لیا، شہزادوں نے اٹھایا، میری زبان جل جاتی، یہ جملہ پڑھنے کی نوبت نہ ہوتی، اشاروں میں سمجھیے گا، لفظ ادا نہیں کروں گا۔ یہ 5-7 قدم کے فاصلے پر زہرا بیٹھی ہے، اور یہ علی ہے جو زمین پر ہے، طاقت ہے نہیں اٹھنے کی۔ شہزادوں نے اٹھانا چاہا، اٹھ نہیں پائے، اور کیجئے گا فاطمہ زہرا تک کیسے گئے؟ بس ایسے گئے جیسے کم سن بچہ کہانیوں گھٹنیوں کے بارے۔ آپ نے آوازیں روک رکھی، بے بسی دیکھو علی، آہستہ 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 شہزادی کے قریب تک گئے، بیوی نے گلے میں باہر ڈالی، مولا کی پیشانی چومی، ایک مرتبہ کہا یا علی میں نے آپ کو کبھی گھبراتے نہیں دیکھا، آج آپ رو رہے ہیں۔ سننا بس، یہ نفسیات ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ علی میں نے کبھی آپ کو گھبراتے نہیں دیکھا مگر آپ رو رہے ہیں۔ تو علی نے کہا فاطمہ علی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، علی اور نبی ذاتی روئے، علی کی زندگی میں دختر پیغمبر روئے، ناممکن، کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فاطمہ شکایت کریں گی، علی بھلا بتائیے کیسے نہ رو، میرا پہلو توڑ دیا گیا، علی میری پسلیاں شکستہ کر دی گئی، علی میرے گھر کو آگ لگا دی گئی، میرا دروازہ جلا دیا گیا، میری املاک غصب کر لی گئی، علی میرے شکم کا محسن شہید کر دیا گیا، علی آپ کے گلے میں رسی باندھ کر کشا کشا کھینچا گیا، میں کیوں نہ رہوں؟ دیکھو حساس دل بیٹھے ہو نا۔ فاطمہ نے کچھ بھی نہیں کہا، ایک بھی شکایت نہیں کی۔ علی نے کہا پھر کیا رو رہی ہو فاطمہ؟
کہانی رونا اس بات کا ہے کہ میری ماں ملکہ عرب تھی، کوئین آف عرب، شہزادی، اشرفیوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے. یہی عرب کی عورتیں میرے دروازے پر لائن لگا کے کھڑی ہوتی تھی. میری ماں دونوں ہاتھوں سے اشرفیہ ان کے دامن میں ڈالتے تھے، ان کے دامن چھوٹے پڑ جاتے تھے. میری ماں کی عطا کا دائرہ نہیں سکڑتا تھا. علی، میری ماں نے ان کے فاقے توڑوائے ہیں، میری ماں نے ان کے قرضے اتروائے ہیں، ان کو غلامی سے آزاد کرایا ہے، ان کو کنیزگی سے چھٹکارا دیا ہے. اور یہ دامن پھیلائے ہوئے، قطار لگائے ہوئے سب کھڑی رہتی تھی اور میری ماں انہیں دیتی رہتی تھی دولت. یہ ہے سائیکولوجی، یہ ہے نفسیات، یہ ہے فطرت کی آواز. علی نے کہا ہاں وہ تو تھی خدیجہ الکبریٰ، سب کو بانٹتی تھی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا علی رونا اسی کا تو ہے کہ جب تک میری ماں پیسے بانٹتی تھی، اشرفیہ بانٹتی تھی، یہ لائن لگائی کھڑی رہتی تھی. اور جب سے میرا باپ آ گیا ہے کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آئی کہ فاطمہ کیا حال ہے. اس بے رخی پہ رو رہی ہے فاطمہ. بس میرے عزیزوں، سر پیٹو کے ساتھ اب علی کیسے سنبھالے فاطمہ کو؟ فاطمہ نے تو کہہ دیا کوئی پوچھنے نہیں آتا، تعزیت کرنے نہیں آتا، تسلیت کرنے نہیں آتا، دلاسا دینے نہیں آتا، تسکین دینے نہیں آتا، دل تھامنے نہیں آتا، قلب کو سکون دینے نہیں آتا، میں دن بھر بیٹھی بھی روتی رہتی ہوں. اب علی کیا جواب دے؟ مگر لسان اللہ ہے. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے علی، کہا فاطمہ کوئی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس کا آپ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ حسن آپ کے پاس ہے، حسین آپ کے پاس ہے، زینب آپ کے پاس ہے، کلثوم آپ کے پاس ہے، فضہ آپ کے پاس ہے. آپ تو ان شہزادوں شہزادیوں کے جھرمٹ میں اور فضہ کے سائے میں رہتی ہو، باتیں کرتی ہو، کوئی آتی کہ نہیں آتی؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ سننا جملہ. ایک مرتبہ علی کے آگے ڈمڈمائے اور کہا فاطمہ سب ہے نا تمہارے ساتھ؟ ارے علی کو دیکھو کہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو کوئی سلام نہیں کرتا. فاطمہ، علی نے ایک مرتبہ کہا بائیں ڈال کر، فاطمہ علی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، تم علی کی طاقت ہو، مجھے اجنبی سمجھ لیا. یہ کہہ کر فاطمہ نے کہا فدت کا نفسی علی، میری جان علی آپ پہ قربان ہو. یہ کہا من کا ڈھلا، علی کے بازو پر سر رکھا، فاطمہ کی روح پرواز کر گئی. علی سر پیٹتے رہے، کبھی حسن کو سنبھالا، کبھی حسین کو سنبھالا، کبھی زینب کو سنبھالا. ارے مولا، آپ نے زینب کو مدینے میں سنبھالا، فاطمہ چلی گئی، ذرا کربلا میں آ جاؤ. سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، شمر تماچے مار رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ماتم حسین.